بٹی صاحب آپ نے تو سب کچھ عدالتوں پہ ڈال دیا, عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں, کمپلائنس جو ہے وہ کس نے کروانی ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک کیس مجھے سر ایک ریفرنس دینا سر. میں عرض کرتا ہوں سر, مجھے ذرا برابر کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ جو لاس ہیں یہ بھی ذمہ داری ترامیم لانا اور نئے قوانین لے کے آنا, جامعہ اور بہترین قوانین جو لوگوں کی فلاح کے لیے بنے, وہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. اگر کورٹس کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہو رہی تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کورٹس کے آرڈر جو ہیں وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ جو ہے انارکی کی طرف جائے. میں مثال دیتا ہوں, یہ کچھ دن پہلے ہم ایک کیس جو ہے عبداللہ انجیننگ کا ایک کیس کر رہے تھے, تو ایک پارٹی ہے عبداللہ انجیننگ جنہوں نے جو ہے SNGPL سے ایک ہائیسٹ بڈر کے طور پہ ایک سکریپ کی لاٹ جو ہے وہ ہائیسٹ بڈر کے طور پہ انہوں نے اٹھائی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وداؤٹ اینی ریزن جو ہے اس کو وہ کینسل کر دیا. وہ عدالت میں چلے گئے, ہم نے کیس دیکھا, عدالت نے جو ان کا ری آکشن کا نیلام کا آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا. ٹھیک. اب اس سسپینشن کے باوجود 3 مرتبہ 4 مرتبہ انہوں نے بار بار اشتہار دیا چونکہ وہ اپنی چوائس کے لوگوں کو دینا چاہتے تھے. تو بار بار عدالت نے اس کو سسپینڈ کیا اور الٹیمیٹلی انہوں نے مینج کر کے وہاں سے اسٹے ویکیٹ کروایا. جب وہ ہم ایپلیٹ کورٹ میں گئے وہاں آرڈر ہوا اور ہم نے سسپینڈ کرایا تو پھر ونس اگین جو ہے وہی آرڈر کی نان کمپلائنس اور پھر بار بار اشتہار دینا شروع کر دیا. تو الٹیمیٹلی کورٹ نے سنا اور کورٹ نے تقریباً 300 ملین کی خطیر رقم جو ہے 30 کروڑ کی جو رقم جو ہے عدالت میں جمع کروائی اور عدالت کو کہا جی آپ لے جائیں اور ان کا جو ہائیسٹ بڈر ہے ان کا رائٹ ہے آپ ان کو دیں. اس کے باوجود سر کئی دنوں سے جس میں تقریباً 7-8 کروڑ روپیہ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویسے ہی FBR کا ہے, ٹیکس کے پیسے ہیں, وہ بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کے پیسے بھی دبا کے بیٹھے ہیں. اور کورٹ کے سر بار بار کہنے کے باوجود بار بار آرڈر ریپیٹڈ کرنے کے باوجود جو ہے کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی. اب عدالتیں جو ہیں سر, عدالتوں نے خود تو اٹھ کے چلا نہیں جانا, نہ عدالتوں کے پاس فورس ہے کہ وہ فورس لے کے چلے جائیں, الٹیمیٹلی انہوں نے آرڈر ہی کرنا ہے. اب سر یہ ہے کہ جب ایسا آرڈر آئے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا عدالتوں کو بھی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرڈر کی کمپلائنس قانون کے اندر موجود ہے ضابطہ. سر دیکھیں سر, کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے 2003 جو ہے اور پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 204 جو ہے یہ اسی کو ڈیل کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن ہے. آپ سمری ٹرائل کریں, آپ آفیسرز کو سزا دیں, آپ ان لوگوں کو جو پبلک فنکشنریز ہیں جو آرڈر کی کمپلائنس نہیں کرتے آپ ان کو سمری ٹرائل کر کے ان کو جیلوں کے اندر بھجوائیں. دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے آرڈرز کے اوپر کیسے عمل درآمد نہیں ہوتا. عدالتوں کی بھی ذمہ داری برابر ہے اور اسی طرح سے جسٹا پوزیشن پہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب کورٹ کا آرڈر آ جائے تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو شٹل کاک بنائیں, لوگوں کے عزت وقار اور ان کے انا کو مجروح کریں, آپ ان کے کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی ود کرتے ہوئے ان کو انصاف فراہم کریں. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ایک رشوت کا بازار گرم ہے. آپ ابھی جو ہے اسی مقدمہ میں جس کی میں مثال دے رہا ہوں, میری پارٹی سے ڈائریکٹلی جو ہے SNGPL کے لوگوں نے رشوت کے پیسے طلب کیے. اچھا. اور انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں عدالتوں کو, عدالتوں میں آپ نے 2 سال سے دھکے کھا رہے ہیں تو آپ کو کیا مل گیا ہے, وکیلوں کو آپ فیسیں دے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو, آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ سر میں سمجھتا ہوں دس از ویری انفارچونیٹ. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ ساری کی ساری ڈس اپوائنٹمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. انصاف جو ہے وہ ایک جنگل کی طرح, میں ابھی سر وہ آپ بڑی باتیں کر رہے تھے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہ ایک فلم کے اندر جو ہے وہ سلطان رہی, اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی تو اس نے ایک دیوار پھلانگی اور جب وہ اندر گرا تو آگے سے پولیس والوں نے پکڑا, انہوں نے کہا کدھر آ گئے ہو بھائی. اس نے کہا جی میں یہ کیا چیز کہ کون سی جگہ ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ عدالت ہے, احاطہ عدالت ہے جہاں آپ آ گئے ہیں. اس نے کہا کدھر ہیں جج صاحب, انہوں نے کہا جی جج صاحب تو چھٹی پہ ہیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے جج صاحب یہ ہمارے پاکستان میں ہمیشہ جج صاحب چھٹی پہ رہتے ہیں ہر روز. تو انہوں نے کہا جی وہ رات ہے نا تو اس لیے جج صاحب چھٹی پہ. انہوں نے کہا ظلم 24 گھنٹے اور انصاف جو ہے 8 گھنٹے. تو یہ ہے لیکن سر انصاف تو ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججز نے وہاں کے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا کہ جناب ہمارے جو ریمونریشن ہیں وہ بڑھائے جائیں, ہماری جو تنخواہیں وہ بڑھائی جائیں, مرات بڑھائی جائیں, چونکہ ہمارے پاس جو کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو انہوں نے ان کا سپریم کورٹ کا جو لیٹر تھا اس کو ریگریٹ کے طور پہ واپس کیا. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کام زیادہ کریں. اگر آپ کم کام کر رہے ہیں, اتنی زیادہ پینڈنسی ہو گیا, کم کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا ریمونریشن گھٹائیں, اپنی تنخواہیں کم کریں.
بجائے اس کے کہ آپ کام بھی کم کر رہے ہیں اور تنخواہیں زیادہ مانگ رہے ہیں. تو دیکھیں سر, ہمارے تو یہاں اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اگر جو ہے جو ورلڈ لیول پہ ایک پتہ چلا کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ مہنگی ترین عدالتیں ہیں, عدالتی نظام بڑا مہنگا ترین ہے, اور اس کے اوپر جو کوالٹی آف انصاف ہے وہ 142 نمبر پہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسی وقت جو ہے گورنمنٹ کو, اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں, جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, جو اس کو رن کرنے والے ہیں, اس کے اوپر بڑا خاص طور پہ غور کرنا چاہیے تھا اور ایکٹ اپون کرنا چاہیے تھا پریکٹیکلی, اور اس میں ججز کی کوالٹیز جو ہیں وہ رکھنا چاہیے تھا. جیسے پہلے ایک ہوتا تھا کہ جج کا بیٹا جج اور پھر جج کا بیٹا جج, اور اسی طرح سے جیسے چلا کرتا تھا. ابھی کئی لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم کی اس لیے بھی تکلیف ہے کہ اب جج کا بیٹا جج نہیں بنے گا, عام وکیل بنے گا, تو عام وکیل کو جو ہے وہ اس کلب کے اندر وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے, ایک خاص قسم کے جو ہمارے اشرافیہ کے لوگ ہیں. تو یہ سر ساری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس والے کیس میں جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا, عبداللہ انجینئرنگ ورسز سوئی گیس, تو اگر یہ ادارے جو ہیں وہ ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہے کہ وہ عدالت کا حکم نامہ بھی نہیں مان رہے, عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مان رہے, اور دوسری طرف بھٹی صاحب ان کے جو کروڑوں روپے کے لیگل کے بجٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے تو اپنے پلے سے خرچ نہیں کرنا, لیکن اس طرح کی کمپنی ہے, کوئی کاروباری ہے, کوئی ایک عام تاجر ہے, وہ تو رول گیا نا سر. اس نے تو سارے ایکسپینڈیچر اور سارا خرچہ اور یہ عدالتیں اپنے پیسوں سے بھگتنی ہے نا سر. نعیم صاحب, پوری دنیا میں آپ نظام انصاف اٹھا کے دیکھ لیں, جن ملکوں کی آپ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے مثالیں دیتے ہیں, کبھی یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, کبھی UK کی, امریکہ کی, یا جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کے عدالتی نظام کی آپ اگر مثال پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو سر اتنے ہیوی جرمانے کرتے ہیں, وہ اتنے ہیوی جرمانے کرتے ہیں, اور اتنا اسٹرکٹلی جو ہے عدالتوں کے جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں کہ وہاں ایک جو ہر بندہ جتنا بھی ڈس اپوائنٹڈ ہو, جتنا بھی لاچار ہو, بے بس ہو, اس کا کوئی والی وارث نہ ہو, جب وہ عدالت کی وہ سمجھتا ہے کہ عدالت کی دیوار کو چھو لیا تو ہمیں انصاف مل جانا ہے. یہاں سر عدالتوں میں آپ یقین کریں خودکشیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہاں ہم نے خود دیکھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بم سے سر اڑایا. ایک کلائنٹ نے سیشن کورٹ کے اندر, اس کو اتنا زیادہ اس کی سر فیملی کیس تھا اور اتنا ڈیلے ہو رہا تھا کہ اتنا فرسٹریٹ ہوا کہ اس نے اپنے وکیل کو مار دیا, پھر اپنے اوپر جو ہے وہ بم اپنے اوپر چلا لیا. سر دیکھیں یہ فرسٹریشن جو ہے یہ پیدا کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام کی, اور یہ پیدا کرتا ہے جو جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس سے الٹیمیٹلی جو ہے معاشرے کے اندر ایک انارکی کا صورتحال ہوگی, اور لوگ انصاف کے لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو نظام ہے یہ اتنا فرسودہ ہے کہ میرے دادا بھی اسی کام پہ لگے ہوئے تھے, میرے والد بھی اسی کام پہ لگے ہوئے تھے, تو کیوں نہ میں اس نظام کو اپنے ہاتھ سے چلاؤں. تو الٹیمیٹلی پھر جو ہے وہ چیزیں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں گی.